السلام علیکم۔ وعلیکم قاری صاحب السلام کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی اللہ کیسے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ السلام قاری صاحب ورحمۃ عاطف اللہ بھائی ہیں، وبرکاتہ یہ ہمارے یوسف بھائی ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ شیر آج رکھیں ماشاءاللہ سے 9 محرم ہے، جی تو آپ ذرا 9 محرم اور 10 محرم کے حساب سے ہمیں کچھ باتیں بتا دیں جی اور ان بالکل کی فضیلت بتا دیں۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہی حرمت عطا فرمائی تھی، اور 10 محرم کا جو یوم عاشورہ کا دن ہے یہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلی امتوں میں فرض رہا ہے، یعنی 10 محرم کے دن سبھی مسلمان اس روزے کو فرض کی حیثیت سے رکھتے تھے۔ یہ پھر جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کی فرضیت نازل کی گئی تو اس کے بعد 10 محرم کے دن کو وہ فضیلت تو حاصل ہے لیکن فرضیت نہیں ہے، اب یہ ہے کہ یہ سنت ہے روزہ رکھ لے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں مدینہ میں آ کے، انہوں نے بتایا کہ پہلے جب لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تو اس وقت وہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم بھی یہودی رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو آج کے بعد ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھیں گے۔ تو بہت بڑی اس کی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جو 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کے اللہ پاک 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے یوم عاشورہ کے دن کے اندر، اور جو اسلام کے 4 حرمت والے مہینے ہیں، بلکہ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کو جو حیثیت حاصل تھی، محرم ان میں سے ایک بہترین مہینہ ہے اور اس کے اندر عبادات کی جائیں۔ تو رمضان المبارک ایک دوسری حدیث میں بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے اجر و ثواب کے بعد جو سب سے زیادہ روزے کی فضیلت ہے وہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے 9 اور 10 کا یہ جو دن آتے ہیں، اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 10 محرم کے دن میں اللہ پاک کی طرف دی ہوئی نعمتوں کے اندر وسعت پیدا کریں، یعنی اپنے بچوں کے اوپر کھانے پینے کے اندر، ان کو کھلانے پلانے کے اندر وسعت پیدا کریں، اللہ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، تسبیحات کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو یہ دن اس لیے آتے ہیں کہ ہم اگر عام دنوں میں جو اچھے اعمال کر کے نیکیاں نہیں کما پاتے، تو 9 10 محرم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، تو ان دنوں میں ہم اچھے کام کر کے اللہ پاک کو راضی کریں۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ قاری صاحب آئے ہمارے لیے اسپیشل آئے ٹائم نکال کے کہ چند دینی حوالے سے جو نا ہمیں باتیں بتا سکیں۔ تو قاری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔